مسئلہ پوچھا ہے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں اور کہاں پہ ہیں۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، تفصیل کے ساتھ میری ویڈیو موجود ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ چہرے کا دھونا یعنی کہ منہ کو دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک۔ دوسرا فرض اپنے بازو کو دھونا کوہنیوں سمیت، اور تیسرا فرض جو ہے وہ سر کا مسح کرنا ہے، اور چوتھا فرض جو ہے وہ پاؤں کا دھونا ٹخنوں سمیت۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں 6 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم ارادہ کرو نماز کے لیے، نماز کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھوو، وایدیکم الی المرافق، اپنے بازو کو دھوو کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو دھوو ٹخنوں سمیت۔ یہ وضو کے 4 فرض بیان کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 پارے میں سورۃ مائدہ کے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ مسئلہ پوچھا ہے کہ سنتوں کی 4 رکعتوں میں سورتیں ملانی پڑتی ہیں اور فرضوں کی 4 رکعتوں میں سورتیں بھی ملانی پڑتی ہیں؟ نہیں، بلکہ سنتوں کی 4 رکعتوں میں سورتیں ملانی پڑتی ہیں، یعنی کہ پہلی رکعت سنتے پڑھ رہے ہو تو پہلی رکعت میں بھی سورت ملاؤ گے، سورت فاتحہ کے بعد دوسری میں بھی ملاؤ گے، تیسری میں بھی سورت ملاؤ گے، اور چوتھی بھی، یعنی کہ 4 رکعتوں میں 4 سورتیں ملاؤ گے۔ لیکن فرض اگر پڑھ رہے ہو 4 رکعت نماز فرض، تو پہلی سورت فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں بھی ملاؤ گے سورت، اور دوسری بھی میں بھی ملاؤ گے، لیکن تیسری اور چوتھی میں صرف ہی سورت فاتحہ ہی پڑھو گے، الحمد ہی پڑھو گے۔ اگر کسی کو ری کی بیماری ہے، ری کہتے ہیں پیٹ میں یعنی کہ گیس، ہوا بار بار خارج ہوتی ہے، ریح کی بیماری ہے، جیسا کہ آج بھی مسئلہ پوچھا جا رہا تھا، ریح کی بیماری، اور اگر ریح اتنی ہی بڑی یعنی کہ حد سے بار بار لاحق ہو جاتا ہے کہ بار بار ہوا خارج ہو رہی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز کے وقت وضو کر لے، اور وضو کر کے اپنی مکمل ہی نماز پڑھے، کیونکہ وہ معذور آدمی ہے، کیونکہ یعنی کہ وہ اس کے بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب اس کے لیے کوئی حل نہیں ہے، لہٰذا وہ مجبوری ہے۔ اور اسی طرح ہی سلسل بول یعنی کہ بار بار پیشاب کا آنا، پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، رکوع میں جا رہا ہے تو پیشاب کے قطرے، سجدے میں جا رہا ہے تو پیشاب کے قطرے، تو ایسی صورت میں بھی وہ ایک ہی مرتبہ وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد اب دوبارہ پھر نماز پڑھتا رہے، اگرچہ اس کے پیشاب کے قطرے آتے رہیں، اگرچہ ہوا خارج ہوتی رہے، وہ نماز ہی پڑھتا رہے۔ لیکن اس میں یہ کہنا جی پیشاب کے قطرے آتے ہیں لہٰذا میں نماز نہ پڑھوں، یا مجھے ریح کی بیماری ہے لہٰذا میں نماز نہ پڑھوں، نماز کسی صورت معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، اتنی بیماری ہے۔ اگر چکر آتی ہے تو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے کے ساتھ کم از کم نماز پڑھو، لیکن نماز کسی صورت معاف نہیں ہے۔ لیکن آج کل جو محاورہ چل پڑا ہے کہ ہماری ینگ جوان یعنی کہ لڑکے ہمارے کپڑے صحیح نہیں ہیں، یا مثال کے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ جی ابھی تو ہم جوان ہیں، یہ وہ، اس طرح کے تمام تر جو عذر ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں، بلکہ یہ ہے کہ اگر معذور بھی کوئی آدمی ہے تو وہ بھی نماز کو نہ چھوڑے، بلکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اپنے اپنے وقتوں پہ مقرر کی گئی ہے، اس اپنے وقت میں وہ باوضو ہو کر اللہ کے حضور نماز پڑھے، نماز معاف نہیں ہے۔